السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوئی شائمان۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز پاکستان ٹاؤن میں پریپ سے 9ویں تک کلاسز کا آغاز 1 اگست 2022 سے ہوگا۔ ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اکرم علی ملک نے کالج کا دورہ کیا، زیر تعمیر بلڈنگ کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈی جی کے ہمراہ پرنسپل شاہد محمود عباسی، محکمہ تعلیم، محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے افسران بھی موجود تھے۔ مقامی رہائشیوں ڈاکٹر عبدالغفور، شاہد محمود راجہ، پروفیسر اطہر شیخ، نوید عالم نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کی اور چند مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز پاکستان کے پرنسپل ماہر تعلیم شاہد محمود عباسی نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کے دوران والدین کو خصوصی پیغام دیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، شکریہ۔ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز کے پرنسپل شاہد محمود عباسی صاحب۔ ان سے داخلوں کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کلاسز کب شروع ہو رہی ہیں اور پروسیس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈمیشن کا پروسیس IMCB پاکستان ٹاؤن میں شروع ہو چکا ہے اور 17 مئی سے ہم نے ایڈمیشن فارمز جو ہے وہ دینے شروع کر دیے تھے اور الحمدللہ بڑی تعداد میں ٹاؤنز کے رہائشی جو ہیں وہ ایڈمیشن فارم لے رہے ہیں اور سبمٹ کر رہے ہیں۔ 8 جولائی جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی ایڈمیشن فارم سبمٹ کرنے کی۔ اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ کلاسز کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ شیڈول بھی دے دیا ہے، کیونکہ ہمیں بڑی تعداد میں اپلیکیشنز موصول ہو رہی ہیں۔ ابھی تک تقریباً 1200-1300 کے قریب ہمیں ایڈمیشن فارم جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں اور اب واپس سبمٹ ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر اوبیسلی ہم ایڈمیشن ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ بچے سلیکٹ کر کے اسکول میں لیں گے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیکشن جو ہے وہ پریپ سے لے کے کلاس 9 تک ہم شروع کریں گے اور وہ 450-500 کے قریب بچہ یہ ہم لے پائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہاں پہ سیکشنز جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے اور گریجولی یہ کالج ظاہر ہے پھر فرسٹ ایئر کے آگے داخلے ہوں گے اور وہی کلاس سیکنڈ ایئر میں چلی جائے گی، یہ 9-10 میں چلی جائے گی۔ تھوڑا سا میں آپ کو ماڈل کالجز کی کمپوزیشن بتا دوں۔ یہ کالجز جو ہوتے ہیں یہ ماڈل کالجز کہلاتے ہیں اور یہ پریپ کلاس سے شروع ہوتے ہیں اور یہ FSC تک نارملی اور پھر آگے BS تک جو ہے وہ چلتے ہیں، یعنی ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر یہ ساری کلاسز ہوتی ہیں۔ یعنی بچہ پریپ میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہاں سے کم از کم میٹرک کر کے نکلتا ہے یا FSC کر کے نکلتا ہے۔ یہ ان کالجز کی کمپوزیشن ہے۔ ڈی جی صاحب نے کالج کا دورہ کیا، کیا ہدایت دی؟ آج ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ڈاکٹر اکرم علی ملک صاحب نے جو ہے وہ سائٹ وزٹ کی اور انہوں نے PWD کے حکام اور FD کے جو ڈائریکٹر صاحبان ان کے ساتھ ہیں انہیں یہ ہدایات جاری کی کہ کالج کی بلڈنگ کو جو ہے وہ بروقت جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے تاکہ 1 اگست سے یہاں پہ کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ اس میں کچھ انہوں نے
پرائرٹیز بھی بتائیں کہ کون سا کام جو ہے وہ پہلے مکمل کیا جائے اور ایکسیس ایریا کس طرح کلیئر کیے جائیں. کچھ اور معاملات تھے جو انہوں نے حکام جو یہاں پہ موجود تھے انہیں اور کنٹریکٹرز کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دیں کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. زیر تعلیم طالب علموں کو کیا سہولیات دیں گے؟ یہ جو ہمارے ماڈل کالجز ہیں یا گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور خاص کر یہ جو نئے ادارے بن رہے ہیں یہ تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ان کو یہ پورا کرتے ہیں. مطلب اب سوسائٹی ایریاز میں بہت سے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گھروں میں قائم ہیں جس سے رہائشی بھی تنگ ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ نے ابھی وزٹ کی ہوگی ہماری بلڈنگ, یہ پراپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کا پراپر لیبز ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, کمپیوٹر لیب ہے, لائبریریز ہیں, آڈیٹوریم میں آپ نے دیکھا ہے کتنا وسیع جہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی. اسی طرح الگ سے کیفیٹیریا بنا ہوا ہے. یہ ساری فیسلٹیز یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ موجود ہوں گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کریں گے. جو ذرا دور سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں گے ہمیں امید ہے کہ ہمیں 1 یا 2 بسز بھی جو ہے وہ اس ادارے کو مل جائیں گی. تو جتنی بھی سہولتیں ہو سکتی ہیں وہ یہاں پہ انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہوں. بچے کن کن علاقوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے؟ دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں ابھی پریزنٹلی پرنسپل IMCB G11 سرو کر رہا ہوں. اس سے پہلے فار اے لانگ ٹائم میں ICB G63 میں ایز وائس پرنسپل میں نے کام کیا ہے. اس کالج کا کیچمنٹ ایریا بڑا وسیع ہوگا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھنا پول سے لے کے رواد ٹی چوک تک تمام ایریے سے بچے یہاں پہ آئیں گے. اور سوسائٹیز کے تو ہیں ہی ہیں, یعنی ہائی وے کے لیفٹ رائٹ جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے تمام کے بچوں کے لیے یہ قریب ترین ادارہ اور معیاری تعلیمی ادارہ ہوگا. اور ان تمام علاقوں سے ابھی بھی جو لوگ فارم لے کے جا رہے ہیں وہ ان تمام ایریا سے یہاں پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں. ٹیچرز کس حد تک تعلیمی یافتہ ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو چونکہ یہ ایک گورنمنٹ اونڈ انسٹیٹیوشن ہے اور ہمارا جو یہ ماڈل کالجز ہوتے ہیں اس میں تمام تر لوگ FPSC سے ٹیچر سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور کلاس 6 سے آنورڈ تمام لیکچررز ہوتے ہیں, مینز وہ گریڈ 17 کے لوگ ہوتے ہیں. وہ سبجیکٹ اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماسٹرز ہوتے ہیں. مثلا کلاس 6 کو جو ٹیچر میتھس پڑھا رہا ہوگا وہ MSc میتھس ہوگا, جو اس کو جنرل سائنس پڑھا رہا ہوگا وہ MSc بایولوجی ہوگا, جو اس کو اردو پڑھا رہا ہوگا وہ MA اردو ہوگا. اسی طرح ہمارا جو جونیئر سیکشن کلاس پریپ ٹو 5 ہوگا وہاں پہ ہمارا لیڈیز کا سٹاف ہوتا ہے. وہ جونیئر لیڈی ٹیچر اور سینئر لیڈی ٹیچر ہوتی ہیں, وہ بھی ویل کوالیفائڈ اور FPSC سے سلیکٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ سٹاف ابھی DG صاحب کے ساتھ ہماری لاسٹ ویک جو میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا FD کے جو ڈائریکٹرز ہیں کہ یہ جو نئے ادارے ہیں انہیں بہت اچھا سٹاف آپ نے دینا ہے. ابھی تو ہمیں سٹاف جو ہمارے ایگزسٹنگ ادارے ہیں وہاں سے ہی ٹرانسفر ہو کے آ رہا ہے اور الحمدللہ جو سٹاف یہاں پہ اپوائنٹ ہو رہا ہے دیٹ از دا بیسٹ ون. وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اپنے اپنے سبجیکٹ کے انتہائی ماہر اساتذہ, چاہے وہ لیڈی ٹیچرز ہیں یا میل ٹیچرز ہیں, وہ یہاں پہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ ایجوکیشن کے اوپر اور کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سیکیورٹی SOPs کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں؟ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ چونکہ تھوڑا محدود تھی لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ اس کے اندر ہی ان SOPs کو امپلیمنٹ کیا جائے. ہم نے فرنٹ سائڈ مینس جو پاکستان ٹاؤن کی سائڈ ہے ادھر ہم نے اس کے 2 گیٹ باؤنڈری وال میں رکھے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گیٹ اس کی جو بیک سائڈ آپ کہہ لیں جو پولیس فاؤنڈیشن کی طرف ہے ادھر بھی اس کا ایک گیٹ رکھا جائے. اور باقی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ پورا SOP ہے. لائک اس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ 10 فیٹ ہائی ہوگی, اس کے اوپر اسپائرل وائر ہوگی. اسی طرح پوری بلڈنگ میں CCTV کیمرے جو ہیں وہ انسٹال کیے جائیں گے. ہم سیکیورٹی کا پورا جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں گے. بچے بالکل ایک سیکیور ماحول میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. خبرنامہ کے پلیٹ فارم سے والدین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, والدین کو میرا یہ پیغام ہے
کہ یہ اپنے ذہن میں مت لائیں کہ یہ سرکاری تعلیمی ادارہ ہے تو شاید یہاں کوئی کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کوئی پور ہو. یہ بہترین کوالٹی آف ایجوکیشن دیں گے. جو اسلام آباد میں ہمارے ماڈل کالجز موجود ہیں وہاں سے پڑھ کے جو بچے نکلے ہیں وہ بہت اچھی فیلڈز میں گئے ہیں, بڑے پرومیننٹ انہوں نے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ان سوسائٹی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک کوئی فیس نہیں ہے. ایز پر آرٹیکل 25A آف دا کانسٹیٹیوشن کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک کوئی فیس نہیں ہے. فری بکس جو ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہیں, ٹرانسپورٹ بھی فری ہے. تو اس لیے ایسے والدین کے جو پرائیویٹ اداروں میں اپنے بریلینٹ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. ہم میرٹ کے اوپر انشاءاللہ ایڈمیشن کریں گے. جو بچہ کوالیفائی کرے گا اس کو ہم یہاں پہ ایڈمیشن جو ہے وہ گرانٹ کیا جائے. خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے شاہد محمود عباسی صاحب کی گفتگو سنی. والدین کے لیے خوشخبری ہے کہ یہاں پہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی اور تعلیم کا معیار بھی اعلیٰ ہوگا. ضرور وزٹ کیجیے. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. شکریہ. میرا نام عبدالغفور ہے جی. میں سوسائٹی کی طرف سے کوآرڈینیٹر ہوں. یہ سکول ہم نے سن 17 میں سوسائٹی کے طارق صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے اسکول بنانا ہے. تو پہلے وہ کہتے رہے ہم نے اس کو پرائیویٹ بنانا ہے, وہ مختلف اسکولوں کے نام لیتے رہے, لیکن ہم نے کہا اس کو سرکاری اسکول بنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہد محمود راجہ پولیس فاؤنڈیشن کے رہائشیوں کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کالج اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز بنانے میں ایفرٹس کی. اسپیشلی نوید عالم صاحب, پروفیسر عطر شیخ صاحب, غفور صاحب اور تمام دوستوں کا. ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلام آباد کے اندر ایک کالج کی شدید ضرورت تھی. کم و بیش 20 لاکھ کی آبادی پر کوئی گورنمنٹ کا کالج نہیں تھا. یہ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز لڑکوں کا پہلا کالج یہاں پاکستان ٹاؤن میں بنایا گیا, جس سے متصل 13 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر دیہات کے بچے استفادہ حاصل کریں گے. میں دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے اور یہاں کے بچے پڑھ لکھ کے اپنے والدین اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت ہم پاکستان ٹاؤن کے اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز میں کھڑے ہیں. یہ ہمارے بیک پہ کالج کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور فرنٹ پہ پولیس فاؤنڈیشن ہے. اس وقت کالج میں ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں. یہ نرسری سے 9th تک ایڈمیشن شروع ہیں اور یہ کالج اس وقت تک تو FSC تک ہے, لیکن لیٹر آن یہ گریجویشن تک چلے گا انشاءاللہ. اور یہ ان 13 سوسائٹیز جس میں کہ اگر میں نام لینا چاہوں تو اس وقت کورنگ ٹاؤن, پاکستان ٹاؤن, پولیس فاؤنڈیشن, میڈیا ٹاؤن, ڈاکٹرز ٹاؤن, فیڈریشن سوسائٹی, PWD, آغوش, سوانگ گارڈن, CBR, ریور گارڈن, نیول اینکریج, جناح گارڈن اور اس کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کا بہت بڑا ایریا جو ہے یہ اس میں شامل ہے. اور دیہات جو ہیں اس میں بہت بڑے بڑے دیہات جس میں لوئی بھیر ہے اور جاوا اور اس طرح کے دوسرے دیہات جو ہیں, یہ ان دیہات کے لیے یہ ایک نعمت غیر مرتکبہ ہے کہ جس میں گورنمنٹ نے یہاں پہ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز اپروو کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ کورنگ ٹاؤن میں ایک گرلز کالج موجود تھا, لیکن اس وقت بہت بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی. یہاں کے لوگوں کو اسلام آباد میں جانا پڑتا تھا, I8, G8, F10, اور یہاں پہ کچھ تھا نہیں اور بچیوں اور بچوں کی صبح لائنیں لگی ہوتی تھیں. لیکن الحمدللہ آج یہ بن گیا ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار جو ہے پاکستان ٹاؤن کے پرانے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں طارق جاوید صاحب, ان کے ساتھ PTA کے پریزیڈنٹ تھے نوید عالم کھوکھر صاحب. ان لوگوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے, اور اگر اس کا کریڈٹ اور بھی لیتا تو وہ
سوائے تختی لگانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ جو ہیں غفور صاحب ہیں وہ اس میں بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے ان کا. شاہد راجہ صاحب ہیں, شاہد نگیال راجہ, تو ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ پولیس فاؤنڈیشن کے رہائشی بھی ہیں اور یہ ہمسائے ہیں اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز کے. اس وقت جو پرابلم ہے, چونکہ تختی لگانے کا شوق تو ہر ایک کو ہے. ہمارے سابقہ ایم این اے اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ استعفیٰ یافتہ ایم این اے ہیں, اور انہوں نے استعفیٰ دے کے پھر بھی شاید وہ کہیں پہ پہلے تو شاید کہیں نظر آ جاتے تھے, لیکن جب سے وہ استعفیٰ دیا اس کے بعد تو وہ غائب ہیں, بالکل نظر بھی نہیں آ رہے. اور اس وقت جو مسائل ہیں اس کالج کے, ان کا ایڈریس کرنے کے لیے نہ یہاں پہ کوئی جو چیئرمین ہے نہ کوئی ایم این اے ہے, دونوں میں سے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. لیکن جب کوئی تختی لگانی ہوتی ہے, کوئی انوگریشن کرنی ہوتی ہے, تو کریڈٹ لینے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور پولیس فاؤنڈیشن جو ہے اس وقت جو پولیس کا نام ہے وہ بڑے عجیب سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس میں اگر ہم پولیس ایز اے پولیس نہیں, پولیس تو ظاہر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہماری کمیونٹی سے ہیں, لیکن وہ جو ایک تھیم جو ہے اس کے بیک اینڈ پہ جو ہے جو آفیسرز ہیں یہ بیسیکلی ان کو خراب کرتے ہیں. اس وقت جو آئی جی ہے, جو ایم ڈی ہے پولیس فاؤنڈیشن کا, آفتاب خان, ان کو 18 جنوری کو اپلیکیشن دی باقاعدہ, اور اس اپلیکیشن 18 جنوری سے آج تک کوئی بات نہیں ہوئی اس پہ. اور اس لیے ہم میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. اور اس وقت جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پولیس فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک جو گیٹ ہے, جو کہ پولیس فاؤنڈیشن ہے, میڈیا ٹاؤن, ڈاکٹرز ٹاؤن, یہ ساری سوسائٹیز جو ہیں اس طرف سے موو کریں گی, اور کورنگ ٹاؤن اور پاکستان ٹاؤن ادھر سے موو کریں گے. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو بچہ نرسری کا ہے, جو 1 کا بچہ ہے, ان کے ساتھ پیرنٹس ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے بہن بھائی جو انہیں چھوڑنے آئیں گے, لینے آئیں گے, جب یہ گیٹ بند ہوگا تو 2.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مین گیٹ پہ جائیں گے. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں راجہ ساجد صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ آئی ایم سی بی پاکستان ٹاؤن کی جو بلڈنگ ابھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور ایڈمیشن بھی شروع ہو چکے ہیں, اور جن کے پرنسپل جناب شاہد عباسی صاحب جو کہ ایک بہت ہی تجربہ کار تعلیمی ماہر ہیں, ان کو انہوں نے تعینات کیا ہے. تو ان کی جو ہے نا موجودگی میں انشاءاللہ ہمیں ان سوسائٹیوں والوں کو پرابلم نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کالج شروع کیسے ہوا. تو میں جو آئی ایم سی جی کورنگ ٹاؤن ہے اس کو بنوانے والی ٹیم میں شامل تھا. جب ہم نے 98 میں اس کے لیے ایفرٹ شروع کی تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ یہاں پہ دیہی ایریا میں ماڈل کالج جو ہے وہ نہیں بن سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم نے کوشش کی. ہم مختلف جگہوں پہ گئے, ایجوکیشن جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں, منسٹری آف ایجوکیشن میں, تو وہاں پہ ہمیں حفیظ الرحمان صاحب جیسے ایک فرشتہ صرف انسان مل گئے. انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم یہ اپلیکیشنیں دیتے دیتے ہمارا کالج جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا 2006 میں. اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز کورنگ ٹاؤن 2006 میں سٹارٹ ہوا, اور میں نے اپنی بچیوں کو وہاں پہ داخل کروایا, اور وہاں پہ میں جب تک میری بچیاں پڑھتی رہیں میں پی ٹی اے کا پریزیڈنٹ رہا. اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ ہمارا ماڈل کالج فار بوائز جو ہے وہ بھی ہماری سوسائٹی میں بن جائے, تو اس کے لیے ہم نے کوشش شروع کی. تو ہمیں جگہ کا مسئلہ ہوا. تو جب ہمارے وہاں پہ پرنسپل صاحبہ امینہ سراج صاحبہ آئیں اور ڈائریکٹر کالج طارق صاحب آئے, تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اگر آپ سوسائٹی سے جگہ لے کر دیں تو ہمارے پاس فنڈز آئے ہیں اور ہم آپ کو ایک بوائز کالج دیتے ہیں. تو میں نے مختلف سوسائٹی سے بات کی, لیکن پاکستان ٹاؤن کے اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر طارق جاوید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور ان کو جب میں نے یہ بتایا تو وہ اس معاملے پہ ڈٹ گئے کہ میں نے یہ اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز ہی بنوانا ہے. تو میں نے ان کی ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات کروائی اور جو پروسیس تھا وہ شروع کروا دیا. تو یہ PC1 بن کے پلاننگ ڈویژن میں چلا گیا. تو اس وقت گورنمنٹ چینج ہو گئی. جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس وقت پھر طارق صاحب اور پاکستان ٹاؤن کے رہائشی غفور صاحب, انہوں نے جو اس گورنمنٹ کے نمائندے تھے ان سے رابطہ کیا, اور جتنی مشکلات وہاں پہ یا جو بھی پرابلم تھی ان کو انہوں نے ٹیکل کیا, اور کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. آج
یہ 3 سال کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کافی عرصہ پہلے جو ایک خواب دیکھا تھا اور کوشش شروع کی تھی، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اس میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن اور وہ اب جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں اور داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات یہی ہے کہ میں نے IMCG بنانے والی ٹیم، جو کوشش کرنے والی ٹیم میں بھی شامل تھا، اور یہ انیشیٹ کرنے والا اور اس کا معاملہ جو ہے پرنسپل صاحبہ اور ڈائریکٹر اس وقت کے جو ماڈل کالجز تھے وہ، اور میں خصوصی طور پہ جو کریڈٹ جو ہے وہ دوں گا ان کو، جو ہماری وائس پرنسپل صاحبہ تھی اس وقت کی، انہوں نے بہت زیادہ ہی کوشش کی۔ تو میں پورے لوگ جنہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ تعاون کیا اور ایفرٹ کی، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم جی، میں اس وقت موجود ہوں IMCB پاکستان ٹاؤن میں۔ یہاں پہ ابھی DG صاحب کا وزٹ ہوا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی بلڈنگ ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو، بلکہ چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کافی بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ انٹرنس صرف ایک ہے اس کالج کی نا۔ اتنی بڑی بلڈنگ، 2000 بچوں کی کیپیسٹی کا یہ کالج ہے، کم از کم 2000 بچوں کی کیپیسٹی کا، اور اس میں صرف انٹرنس کے لیے ایک گیٹ ہونا بیسکلی سیکیورٹی لیبس ہوتا ہے۔ اس کے ماضی میں ہم لوگ جو حالات دیکھ چکے ہیں، اس حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ سیکیورٹی کے کتنے مسائل رہے ہیں، کتنے پرابلمس رہے ہیں۔ تو ایک گیٹ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سوسائٹی والوں کو یا پولیس فاؤنڈیشن کو کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ ان کے اپنے ہی بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے پریشانی یا ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ ان کے اپنے بچے آئیں گے تو ان کے اپنے بچے پڑھیں۔ ابھی ہم نے 16 مئی سے یہاں پہ فارم دینا سٹارٹ کیے ہیں، تو ابھی ہمیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ہمارے 1300-1400 فارم، ہمارے رجسٹریشن فارم یہاں ہم ایشو کر چکے ہیں، اور ابھی پورا جون کا مہینہ ہم نے فارم دینے ہیں۔ تو یہ کہاں جائے گا یہ سسٹم، اور یہ اتنی عوام کو ہم لوگ کیسے ایک گیٹ سے انٹر اور ان کریں گے، آؤٹ کریں گے؟ جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کے لیے کیا میکینزم بنے گا؟ تو اس چیز کو سوسائٹی والوں کو ذرا خود سے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انہی کے بچے ہوں گے، وہ اگر وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر کون باہر سے آ کے فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ جی بہت شکریہ جی۔